الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين والنار للكافرين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي دل على ذاته لذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمحاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة القائم آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت نبيا والآدم بين الماء والطين اس قضاخانے کے سفر کی دوسری مجلس ہے جس کا عنوان ٹاپک اور موضوع یہ ہے کائنات کے آخری نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت ہی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. یہ نہیں کہا کہ میں تھا، یہ کہا کہ میں نبی تھا. ہونا اور بات ہے، صاحب منصب ہونا اور بات. اور میں نے کہا کہ ہماری یہاں اس حدیث پہ جو ہے وہ بحث نہیں ہے، ہم فوراً مان لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہتے ہیں جب ہر دور میں وسیع موجود ہے تو اس کا نبی کوئی موجود ہے. البتہ گفتگو یہاں ہوئی کہ کیوں عورت بھی اطاعت کرے، مرد کیوں نہیں اطاعت کرے، پھر کیوں ارث ملے گا. پھر آخری میں بات آئی کہ ویسٹ انڈیز میں وہی خدا ہے، کالے ہوتے ہیں، ایران میں گھوڑے ہوتے ہیں. تو اللہ نے جو پہلا انسان آپ کے باپ کو بنایا، ہمارے باپ کو بنایا آدم کو، تو ہر مٹی کا استعمال کیا. کوئی کالا ہوا، کوئی بھورا ہوا، لیکن مسئلہ کالا ہونا بری بات نہیں ہے، کمینہ ہونا بری بات ہے. یہاں پر موضوع کو روکا تھا. ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں کہ آپ شیرو بھائی، یہ دو بیٹا ہے آپ کا، کیا نام ہے؟ شہریار. اس کا کیا نام ہے چھوٹے والے کا؟ شان. شان اور شہریار، ٹھیک ہے. یہ شروع بھائی میرے مثال کے طور پہ یہ دونوں یہ آپ سے کہنے لگے ابھی کیا مولانا بلایا، پتلے دبلے ہیں، تھوڑا سا موٹے کو بلاتے، تھوڑا سا لمبے کو بلاتے، تھوڑا سا گھوڑے کو بلاتے، تھوڑا باہر سے بلاتے. تو یہ ایک اعتراض ہے کہ نہیں ہے نا؟ اعتراض. اور وہ شانے ہیں نا، وہ کہنے لگے بابا کیا ضرورت تھا، ہم بھی تو پڑھ سکتے تھے. تو اعتراض تو دونوں ہے. آپ صبح میں کہیے بیٹا تو شہریار گھر سے باہر، تو اعتراض تو دونوں نے کیا ہے نا، تو دونوں کو نکالنا چاہیے. اعتراض کی وجہ سے شیطان کو نکالا تو فرشتوں نے بھی اعتراض کیا تھا. جو سب پہ ہو
کو ایسے کو بنا رہا ہے جو فساد کرے گا، خوریزی کرے گا، نحنو نسبح و نقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم ہی کو بنا دے. شیطان باہر، فرشتے اندر. چلو بھائی، اعتراض تو دونوں نے کیا، ایک کو کیوں باہر نکالا آپ نے؟ آپ یہ مولانا ذرا اعتراض کو غور سے سنیے پھر سے. اس کا اعتراض کیا ہے؟ پتلے ہیں، دبلے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. اس کا اعتراض کیا ہے؟ میں بھی تو پڑھ سکتا ہوں. ایک میں کی بو آ رہی ہے، ایک میں کی بو ہے، ایک میں کی بو نہیں. فرشتوں نے کہا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تحلیل کرتے ہیں. شیطان نے کہا میں آگ سے بنا ہوں. اعتراض میں جب میں آتا ہے تو گھمنڈ کے ساتھ ہوتا ہے، اعتراض میں جب میں نہیں ہوتا تو وہ سوال بن جاتا ہے. تو کیا مولانا میں بری چیز ہے؟ نہیں نہیں، اگر کسی کو بچانے کے لیے ہے تو اچھی اور دبانے کے لیے ہے تو بری. میں کسی کو دبانے کے لیے تو بری، کسی کو بچانے کے لیے تو اچھی. کائنات کا مولا کہیں نہیں کہتا تھا میں مرحب کے سامنے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے حیدر نام رکھا ہے. آج علی میں تجھے بچانے کے لیے بول رہا ہے. تیری ماں نے کہا تھا جس کا نام حیدر ہوگا اس سے نہیں لڑنا. آج علی میں کہہ رہا ہے تاکہ تو نہ لڑے، بچ جائے. ادھر سے اس نے میں کہا میں وہ ہوں جس کی ماں نے مرحب نام رکھا ہے. وہ علی کو دبانے کے لیے کہہ رہا تھا. میں بری چیز نہیں ہے. میں دبانے کے لیے ہو تو بری ہے، بچانے کے لیے ہو تو اچھی. اور نزدیک کرتے ہیں اس کو. محرم کا پروگرام تم ذمہ داری لیتے ہو منتظر ہیں؟ شاباش. دیکھیے کہاں سے عالم آپ کو مثال نکالتا ہے. منتظر گیا میرے پاس، فور ایگزامپل گیا نہیں تھا، گیا نیا بازار، اور اس نے ہم سے کہا کہ مولانا چندہ. ہم نے کتنا دیں؟ 2000 روپے دیے. ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ کہا نہیں، گزارش کر رہے ہیں. بیٹا دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ ڈیمانڈ کو اردو میں کہتے ہیں مطالبہ، اور ریکویسٹ کے معنی ہوتے ہیں گزارش. کہا بیٹا اور آسان کرو تو میرے لیے کہ تم ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہو، گزارش کر رہے ہو. کہا جہاں روب کے ساتھ ہو وہ ڈیمانڈ، جہاں جھکاؤ کے ساتھ ہو وہ گزارش. آپ کو قرآن سے بھی ہم دلیل دے رہے ہیں، دیجیے. کہا اللہ نے ابراہیم سے کہا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. ابراہیم نے فوراً کہا قال من ذریتی. اے ابراہیم ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ امامت میری نسل میں ہونا چاہیے. کہ نہیں خدا گزارش کر رہا ہوں اگر یہ امامت میری نسل میں بھی آ جائے. بات دیکھیے کیسی لگ رہی ہے. لیکن اگر جھکاؤ کے ساتھ ہو تو گزارش، اگر گھمنڈ اور روب کے ساتھ ہو تو ڈیمانڈ. یہی فرق ہے کہ جو ہفتہ وصولتے ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو چندہ وصولتے ہیں وہ گزارش کرتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں. منتظر نے ہم کو فون کیا کہ مولانا صاحب چندہ تو جمع ہو گیا، وہ جو مولانا آئے ہیں نا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہم نے کہا تم کو کیسے پتا بیٹا کہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ چاقو دکھایا، پسٹل دکھایا، کالر پکڑا تو کہا نہیں. کہا بیٹا جو تمہارے دور میں گزارش تھا مولانا کے وقت پہ ڈیمانڈ کیسے ہو گیا؟ فہم و ادراک کی کمی آ گئی ہے. کہا اچھا ہے حضور آپ ہمیں بتلا دیا کہ ڈیمانڈ اور گزارش کا فرق کیا ہے. جس طرح تم چندہ لیتے ہو گزارش کر رہے تھے، وہ بھی تم سے گزارش ہی کر رہا ہے.
تو کہہ رہا حضور ہوتا یہ ہے نا، ہوتا یہ ہے کہ بوڑھے یہ مثال دے کے گئے تھے کہ قبر کے حالات تب سمجھو گے جب قبر میں جاؤ گے، معاملہ جب آتا ہے سامنے تب سمجھ میں آتا ہے۔ تو گزارش اور ہے، ڈیمانڈ اور ہے، اعتراض اور ہے، مطالبہ اور ہے، یہ تمام چیزیں لگتی ہیں اور صحیح، لیکن اس میں گزارش بھی پائی جاتی ہے، گزارش میں منکسر مزاج ہے، انکساری ہے۔ اب آپ دیکھیے یہیں سے ایک نقطہ نکل کے آ گیا کہ خدایا یہ اس نے کہا کہ میں بنا ہوا آگ سے، تو میں آ گیا تو یہ اعتراض گھمنڈ میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ہم بھی تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، اس کا اعتراض کا نہیں، اعتراض کے بعد اگر سمجھ جائے تو اپنا ہے، اعتراض کے بعد اگر اکڑ جائے تو باہر والا ہے۔ شیطان نے جب اعتراض کیا تو سمجھایا خدا نے، کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین، آدم کو بنایا ہے مٹی سے، مجھے بنایا ہے آگ سے۔ خدا نے کہا تو دونوں میں تو کہہ رہا ہے کہ تو بنانے والا ہے، تو بنانے والا نہ فیصلہ کرے گا، بنانے والا فیصلہ کرے گا کہ ایپل افضل ہے کہ اوپو، یہ لینے والا نہیں طے کرے گا، بنانے والا طے کرے گا۔ پھر بھی اس نے کہا نہیں سو نہیں جانتے ہیں، ہم سجدہ تو نہیں کریں گے۔ تو اعتراض کے بعد اگر سمجھنے کی گنجائش ہے تو حسینی، اعتراض کے بعد سمجھنے کی گنجائش نہیں تو یزیدی۔ دو لوگ جنت سے نکلے ہیں، دو لوگ جنت سے نکلے، شیطان بھی نکلا، آدم بھی نکلے، آدم بھی نکلے، شیطان بھی نکلا۔ آدم کے وارث حسین بن گئے، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، سلام ہو اس حسین پر جس کے وارث، سلام ہو اس آدم پر جس کے وارث حسین ہیں۔ اب آپ سوچئے نکلے تو آپ بھی ہیں، نکلا شیطان بھی ہے، آپ کے وارث حسین کا نہیں، آدم توبہ کر کے نکلے، شیطان اکڑ کے نکلا۔ جو یہاں سے اکڑ کے نکلے گا اس کا وارث یزید ہے، جو چھپ کے نکلے گا حسین وارث ہے۔ ایک درود پڑھ دیں، اور بات یہاں پہ پھر اسی نقطے سے، کیونکہ آپ کو دعا سن کرنے پہ ہے تو ایک ہی موضوع کے میرے کام ہوتا ہے کہ نکات نکالنا، یہی سے نکال رہے ہیں کہ یہ اللہ فرشتوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے کہا نحن نسبح و نقدس لک، ہم تو ہر گھڑی تیری تسبیح کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، بجائے اس کو ابھی تو اس نے کچھ کیا بھی نہیں ہے تو ہم ہی کو بنا دے۔ یہ فرشتوں کے ذریعے اللہ کس کو سمجھا رہا پتا آپ کو؟ آپ دیکھیے گا عوام میں کچھ لوگ بڑے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، واقعی بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ آپ مسجد میں جائیے، اب ایک انسان اتنی موٹی کتاب لے کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، مولانا 4 منٹ تک نماز پڑھانے چلے گئے، منور بھائی نہیں ہے مزہ آتا ورنہ، وہ چپکے سے منور بھائی کے پاس گیا اور کہا کہ مولانا تو 4 منٹ میں چلے گئے، ہم تو 2 گھنٹے سے تسبیح کر رہے ہیں۔ تو مولانا منظر صاحب کو چھٹی دیجیے، انہنو سب پہ ہو، ہم تسبیح کر رہے ہیں، ہم ہی کو امام بنا دیجیے۔ دلیل تو اچھی ہے اس کی، دلیل تو اچھی ہے بھائی، وہ 2 گھنٹے سے تسبیح کر رہا ہے، مولانا تو 4 منٹ میں نماز پڑھا کے نکل گئے۔ منور بھائی بنائیے، منور بھائی کہیں گے اچھا جو تسبیح کر رہے ہیں ذرا بتائیے سبحان ربی یل ہے کہ ال ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس میں سے ایک ہے سبحان ربی یل ہے یا ال ہے، اگر ال کہیے گا تو نماز چلی جائے گی، آپ کو سبحان ربی یل کہنا پڑے گا۔ تو جب ال اور یل کا مطلب سمجھ میں آ جائے تب امام اور ماموم کا مطلب سمجھ لے گا۔ تو اللہ فرشتوں کو بتا رہا ہے کہ تسبیح کرنا اور بات ہے،
اس میں دلیل دے دیں. کسی نے مولا سے کہا مولا عابد بہتر ہے یا عالم؟ کہا کسی شہر میں 70 عابد ہونے سے بہتر ہے ایک عالم ہو. 70 مولا کا جملہ ہے, 70 عابد ہونے سے بہتر ہے ایک عالم ہو. مولا کیوں؟ کہ عابد جتنا کچھ کر لے خود کو بچائے گا, عبادت اچھی کرے گا خود کو بچائے گا, عالم شہر کو بچا لے گا. جب عابد اور عالم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے تو انجمن کا عالم کا مقابلہ کیا ہوگا؟ علمی گفتگو ہے نا. ہم اب حسینی ہیں, عباس کے پرچم پہ ہیں, اس ہاتھ نے کی ہے در عباس پہ بیعت, کٹ سکتا ہے پرچم سے جدا ہو نہیں سکتا. تو مسئلہ جب علمی آ جائے گا تو ہم کو علمی گفتگو کرنی ہے. تو فرشتوں تم تسبیح و تحلیل کرتے ہو لیکن عالم ہونا اور بات ہے, تسبیح کرنا اور بات ہے. تو اچھا ایک چیز اور ہے, یہی سے نکل کے آتا ہے, خدا نے کہا کہ تم آگ سے بنے, ٹھیک ہے, پھر خدا نے کہا ان کنت من العالین, تو نے سجدہ نہیں کیا تو کیا تو اپنے آپ کو بلند لوگوں میں سمجھتا ہے؟ یہ خدایا تو اس کا مطلب کچھ لوگ ہیں وہاں پر کہ جو بلند ہیں آدم سے بھی. یہ تیرا سوال کرنا. تو کہا ابھی موضوع تم نے یہی تو لیا ہے احسان, کن تو نبیًا الآدم بین الماء والتین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد, علی, فاطمہ حسن کے جولیس میں تھے تو دیکھا انہوں نے کہ جنت میں ہیں, کہا یہ پہلے سے ان کے صدقے میں تم خلق ہوئے ہو. تو اس سے ایک نقطہ سمجھ میں آیا کہ خدا نے کہا کیا تو اپنے آپ کو بلند لوگوں میں سے سمجھتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلند لوگوں پہ آدم کا سجدہ نہیں تھا. بلند لوگوں پہ آدم کا سجدہ نہیں تھا. اگر پہنچ گئے تو دعائیں ضرور دیجیے گا. بلند لوگوں پہ آدم کا سجدہ نہیں تھا. آدم کون ہے؟ لگر انی جائل فی الارض خلیفہ. تو جب اللہ کے خلیفہ کا پنجتن پہ سجدہ نہیں ہے تو اللہ کے خلیفہ کا ایک درود پڑھتے جب اللہ اپنے خلیفہ کے سامنے نہیں جھکا رہا ہے. جو لوگ حسین سے, جو لوگ علی سے بیعت لینے آ رہے تھے, ان کو اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ امام کی بیعت کی جاتی ہے, بیعت لی نہیں جاتی. یہ زندگی کا پرلان ہے. تو اللہ نے آدم سے کہا ہے آدم انت وزوجک, تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہیں, کھاؤ پیو جیسے چاہو, ولا تقربا هذه الشجرة, ٹھیک ہے, لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. آدم درخت کے قریب نہیں گیا, آدم درخت کے قریب نہیں گیا, لیکن اللہ نے پھر بھی کہا کہ نکل جائیے, آپ نے پھل کھا لیا ہے. یہ خدایا تو تم نے کہا تھا کہ ولا تقربا هذه الشجرة, درخت کے قریب نہیں جانا, یہ تو کھایا ہے انہوں نے. بات ٹیلی نہیں کر رہی ہے کہ آدم کے ذریعے دنیا والوں کو بتا رہے ہیں حرام لانے والا اور کھانے والا دو لوگوں نے. لوگ بہانا نہیں کرتے تھا سب بھائی, باپ نے لوٹا ہے نا, ہم تھوڑی لوٹا ہے, ہم جب کے کھائیں گے. بیٹا کہاں سے لڑا, ہم کو کیا مطلب, بابو لانے والا اور کھانے والا دونوں برابر ہیں. نکل دیا تھا نہیں. اس سے پہلے شیطان نے یہ گھمنڈ کیا کہ خلقتنی من النار, میں جو ہوں وہ بنا ہوں آگ سے, آدم بنے ہیں مٹی سے, تو آگ کیا ہے, افضل ہے. اور میں کہا ٹھیک ہے, تم نے آج گھمنڈ کر لیا نا, تم نے گھمنڈ کیا کیا کہہ کے کہ میں آگ سے بنا ہوں. اب تو سن, 4 عنصر سے میں انسان کو بنا رہا ہوں.
آگ، پانی، مٹی، ہوا. آگ، اس نے کہا کہ آگ افضل ہے. اللہ نے کہا تو اپنی امانت کو آگ کو سونپ کے دیکھ. آپ آگ جلائیے اور کوئی امانت اس کو سونپیے گا، رکھنا اچھے سے، وہ جلا کے خاک کر لیں. آپ پانی کو سونپیے وہ بہا کے لے جائے گی. آپ ہوا کو سونپیے وہ اڑا کے لے جائے گی. لیکن کسان ایک دانہ سونپتا ہے، وہ پودا بنتا ہے، پھر وہ شجر بنتا ہے. ایک بیج کئی آم دیتا ہے. ایک سونپا کئی دیا. کابی اور رک. جان سے زیادہ پیار کرنے والے ماں باپ کو مٹی کو سونپتے ہیں، ماں کو مٹی کو سونپتے ہیں، بیٹے کو مٹی کو سونپتے ہیں. اب آخری جملہ اس نے کہا تھا میں آگ سے بنا ہوں، آگ افضل ہوتا ہے. تو پھر عزادار کو اللہ نے خلق کیا اور عزادار سے کہا تم کو دونوں کی فضیلت بتانی ہے. مٹی کی بھی آگ کی بھی اوقات، مٹی کی بھی اوقات. تمہیں خلق کیا، عزادار دنیا میں آئے، بتانا شروع کیا تو اس نے کہا تو میں آگ سے بنا ہوں. عزادار نے آگ کو پیر سے روندا، آگ پہ سجدہ کر دیا. چلتے ہیں، چومتے ہیں. تو اللہ کے سامنے جھکیے گا تو جھکنے والا مرتبہ ملے گا، اور اکڑیے گا تو اکڑنے والا. کل شیطان نے کہا کہ ایسا ہے 3 چیزیں جو ہیں وہ برباد کر دیتے ہیں. آپ نے سنا اس نے کہا تکبر، اس نے مجھے برباد کر دیا. حسد جو ہے اس نے قابل سے حابل کا قتل کروا دیا. اب مسئلہ آ گیا تھا آدم کا، ان کے اندر ٹچ آ گیا. لیکن اگر کوئی بجائے اکڑنے کے جھکنا شروع کرتا ہے تو اس کو کیا سے کیا منزلت ملتی ہے. کسی نے امام سے پوچھا کہ جب کشتی نوح چلی تو وہ کہیں بھی رک سکتی تھی، کوہ جودی ہی پر کیوں رکی؟ کہا اللہ نے کہا کون ہے جو میرے نوح کے کشتی کو سہارا دے گا؟ اس وقت ہر پہاڑ نے کہا میں. کوہ جودی نے کہا تو کسی کے سہارے کا محتاج ہے کیا؟ گزارش ہے اگر روک دے تو نوح کے ساتھ ساتھ میرا بھی نام آ جائے گا. اللہ نے کوہ جودی کی انکساری کو پسند کیا، پہاڑ کو روک دیا. جب جب نام آتا ہے تو نوح کے ساتھ کوہ جودی کا بھی نام آ جاتا ہے. جتنا جھکیے گا اللہ اتنا نام دلواتا رہے گا، اور جتنا اکڑیے گا اتنا نام خراب ہوتا رہے گا. آپ آدم کی اولاد ہیں، آدم سے قابیل بھی ہے، آدم سے حابیل بھی ہے. اگر آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ انکساری کے ساتھ جی رہے ہیں وہ اپنی نسل کو حابیل سے توڑیں، جو گھمنڈ کے ساتھ جی رہے ہیں وہ قابیل سے توڑیں. کیونکہ آگے پھر امام نے کہا جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو حابیل تو چلے گئے. اب کیا ہوا؟ آدم نے دعا کی خدایا میں نہیں چاہتا ہوں میری نسل جو ہے وہ قاتل سے چلے. تو دعا کی تو اللہ نے ان کو بیٹا دیا ہبت اللہ، جس کو ہم شیش بھی کہتے ہیں. فوراً امام نے کہا ہبت اللہ شیش کو آدم سے جو مرتبہ ہے، غور سے سنیے گا روایت کو، شیش کو آدم سے جو مرتبہ ہے علی کو محمد سے وہی مرتبہ ہے. شیش
है वही अली को मोहम्मद से मर्तबा है। काबिल ने शीश से कहा मैं तुमको आदम के बाद जानशीन नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें आदम के बाद जानशीन नहीं मानूंगा। शीश को आदम से वही निस्बत है जो अली को मोहम्मद से है। तो अब जो लोग ये कहते हैं मैं अली को मोहम्मद का जानशीन नहीं मानूंगा, वो अगर काबिल की नस्ल से होना चाहते हैं तो दिक्कत क्या है? गए आदम से अल्लाह ने कहा रहो खाओ पियो अच्छे से, लेकिन देखो तरफ के करीब नहीं जाना। खूब जानते हैं रोजा एक महीने का है बिल्कुल भाई। इमाम से किसी ने आके पूछा कि मौला ये रोजा एक महीने का है, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 1.5 महीने का, ये सब क्यों नहीं हुआ? कहा आदम ने जो फल खाया था ना उसका असर 1 महीना रहा। उसका असर कितने दिन रहा था? 1 महीना। बस यहीं से फिर से मेरा दिमाग काम करने लगा। अब मैं सोचने लगा ये खुदाया एक फल का कफारा तूने रोजे के तौर पे रख दिया, एक फल का कफारा तूने रोजे के तौर पे रख दिया। 1 महीना रोजा रखो तुम्हारा बदन भी पाक हो जाएगा, क्योंकि आदम के फल का असर जो मना किया गया था खाया उसका असर कितने दिन रहा बाबू में बेटे? 1 महीना। तो अकल का तकाजा ये खुदाया हाथों को जोड़ के कि जिसने फल खाया उसका कफारा रख दिया, जो जहरा का पूरा बाग खा गया इसका कफारा क्यों नहीं रखा तूने? एक फल का कफारा रख दिया, बाग का कफारा नहीं रखा। का तौबा उसके लिए है जो झुकता है, करने वालों के लिए नहीं है। एक दुरूद पढ़ देना। गलती हो जाए तो आदम ने क्या कहा? खुदाया मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तूने मुझे इतना बड़ा मनसब दिया, तो कहा ठीक है जाओ खा लियो ना तो माफ कर देंगे। लेकिन अगर खाने के बाद अकड़ना शुरू कर दे कोई, कब था, कैसा था, ये था, वो था, तो फिर वो असर भी रहेगा और कफारा भी नहीं निकलेगा। वो कैसे बनना चाहते हैं ये तो डिपेंड करता है। तो भाई पैगंबर ने कहा, क्या कहा? क्या है मेरा टॉपिक? अभी 5 नंबर मिला उसके नाम में। क्या कहा पैगंबर ने? कब क्या था, कब से था? कुन तो नबीयन, मैं नबी था जब आदम क्या थे? शाबाश। आदम जब मैंने कहा टॉपिक बताने पे नाम मिलेगा तो अगले दफा मौजू। अब अगला क्विज ऐलान कर देते हैं। अगला क्विज यहीं से होगा, मैं जो मुताला करके लाया हूँ उसमें से 12 तो नहीं 4 बताओगे तो इनाम मिलेगा। कितना आसान, पहले बता दिया। जानते हैं दुनिया का कोई भी इम्तिहान दीजिए आप, पहले से सवाल नहीं पता होता है। अल्लाह ने आपके पैदा होते ही बता दिया कि कब्र में तुमसे पूछा जाएगा रब कौन है, किताब क्या है, इमाम कौन है, नबी कौन है। फिर भी लोग अपने घमंड में नबी किसी और को बनाएंगे, इमाम किसी और को बनाएंगे, किताब किसी और को बनाएंगे। तो अल्लाह कहेगा अरे बच्चे, जब मैं तुझे जन्नत देना चाहता हूँ तू जहन्नम लेना चाहता है, तो रब कर भी क्या सकता है? एक दुरूद पढ़ दे। तो मैं नबी था। कब नबी थे? जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। एक पैगंबर ये बताइए, बात कीजिए, बड़ा बड़ा बेहतरीन नुक्ता दरअसल मेहनत करके लाए हैं। एक पैगंबर आपने कह दिया कि मैं नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। कहाँ आदम? 1,24,000 अंबिया, तो इतने दिन बैठ के आप कर क्या रहे थे? कहीं ऐसा ना हो बोल दे सब कि पैगंबर डिमांड कर रहे थे कि नीचे एक फ्लाइट दीजिए तब जमीन पे जाएंगे। भाई बच्चा खर्चा सोचने लगा तो
کہ اتنے دن کہہ رہے تھے ہم تھے ارے تو تھے تو کہاں تھے؟ اتنا بڑا فاصلہ کر کے رہے تھے آپ؟ کئی بچہ کہتا بولنے لگے کہ وہ محمد بھی بیٹھ کے جب لوگ کہہ دیں محمد ہمارے جیسے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے نا محمد وہاں ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ پہلے ایسا ہے کہ سب کو بتائیے اور دکھوائیے، اس کے بعد جو ہے جب نیا بازار میں دنگا ونگا ہو جائے گا تو ویرانے میں مولانا احسان کو بلائیں گے۔ کر کیا رہے تھے بتا دیجیے، آپ مجھے بتائیے میں ان کو بتا دیتا ہوں، اچھی کو بتا دیتے ہیں۔ اب تو میں جو ہوں بیچا بابو میرے احسان، مجھے اللہ نے جب خلق کیا، آدم پانی اور مٹی کے درمیان جب تھے تو 12 حجاب بنائے۔ کتنے حجاب بنائے؟ 12۔ مانی الاخبار شسود کتاب 12 حجاب بنائے۔ خدایا 13 بھی تو بنا سکتا تھا، 15 بھی تو بنا سکتا تھا، ارے 1,24,000 میں یہ بنا دیتا۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ محمد کے نور کو سنبھالنے کے لیے 12 ہی چاہیے۔ وہ یہ 12 حجاب کیا تھا؟ کہا 12 حجاب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جو مجھے بنایا تو حجاب قدرت بنایا، حجاب قدرت بنایا۔ اس حجاب قدرت میں 12,000 برس، کتنے سال بیٹے؟ 12,000 برس میں تسبیح کر رہا تھا۔ اس تسبیح کا نام ہے سبحان ربی الاعلی۔ بے وقوف گدھے، 4 دن پیدا ہو کے تسبیح کرتے ہو، 12,000 برس تسبیح کیا ہے۔ پھر اللہ نے دوسرا حجاب بنایا، حجاب عظمت۔ اس میں 11 برس تک پڑھتا رہا سبحان عالم السر، سبحان ہے اس کی ذات جو رازوں کو جاننے والا ہے۔ پھر اللہ نے حجاب منت بنایا، اس میں 10 برس رہا اور کہا سبحان من ہوا قاسم لا یحلو۔ پھر اللہ نے حجاب رحمت بنایا، میں اس میں 9 برس رہا، 9,000 برس رہا اور کہا سبحان رفیع اعلی۔ پھر اللہ نے حجاب سعادت بنایا، اس میں 7,000 برس پڑھتا رہا سبحان العلیم الکریم۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حجاب منزلت بنایا، اس میں 6,000 برس پڑھتا رہا سبحان ذی العرش العظیم۔ پھر اللہ نے حجاب ہدایت بنایا، اس پہ 5,000 برس پڑھتا رہا سبحان رب العزت عما یصفون۔ پھر اللہ نے حجاب نبوت بنایا، اس پہ 4,000 برس پڑھتا رہا سبحان ذی الملک والملکوت۔ پھر اللہ نے حجاب رفعت بنایا، جس پہ 3,000 برس پڑھتا رہا سبحان اللہ و بحمدہ۔ پھر اللہ نے حجاب مشیت بنایا، جس پہ 2,000 برس پڑھتا رہا سبحان رب العظیم و بحمدہ۔ پھر اللہ نے حجاب شفاعت بنایا، پھر اس پہ 1,000 برس پڑھتا رہا سبحان اللہ وحدہ۔ اتنے سارے حجاب میں اتنا سال پڑھنے کے بعد جو تسبیح محمد نے پڑھی، وہی آدم پڑھتے تھے، وہی نوح پڑھتے تھے، وہی موسیٰ پڑھتے تھے۔ اس لیے یہ سید المرسلین ہے، وہ صرف نبی بن کے رہ گئے، درود پڑھ گئے۔ اتنے ہزار اس کے بعد پیغمبر کیا ہوا؟ کہ اس کے بعد قرآن کی آیت ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ پیغمبر پہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ کتنے سال میں؟ 23 سال میں۔ پیغمبر آپ کا نور یہ سب ہونے کے بعد 12 حجابوں میں سے پردے میں سے فارغ ہونے کے بعد کہاں گیا؟ کہا یہ 12 کے 12 پردے میں سے نکل کے لوح محفوظ پہ چلا گیا۔ میرا نور کہاں چلا گیا؟ لوح محفوظ پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن لوح محفوظ پہ بعد میں آیا ہے، نور محمد پہلے آیا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم محمد کے بارے میں نہیں پڑھتے، ارے سننے کے لیے کان سے زیادہ بدعت کو دور کرنا پڑے گا، شعور کو جگانا پڑے گا، آگاہی کو جگانا پڑے گا۔ ہم سے بہتر کون پڑھتا ہے؟ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسرا نقطہ میں نے یہ نکال لیا کہ پیغمبر نے اپنے آخری جانشین کا نام بھی محمد رکھا ہے۔ پیغمبر نے
اپنے آخری جانشین کا بھی نام محمد رکھا ہے اور بتایا ہے کہ جس طرح پہلا محمد پردے میں بیکار نہیں بیٹھتا ہے ویسے ہی آخری محمد بیکار نہیں بیٹھتا۔ تو اگر نکالا میں نے کہ خدایا اتنے فرشتوں کی تسبیح ہے جو آدم کے دور میں کہہ رہے ہیں، آدم کے خلقت کے وقت کہ نحنو نسبح و نقدس لک، اے خدایا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ یہ فرشتے آدم کی تخلیق کے وقت تو اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کریں۔ جب تو نے تسبیح میں نماز میں فاطمہ زہرا کی تسبیح رکھی تب کیوں نہیں اعتراض کیا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں؟ کہا ہم جب تسبیح کرتے ہیں، جب تسبیح کا وجود نہیں تھا تب بھی زہرا موجود تھا۔ اس کی تسبیح ہوگی جب تسبیح کا بھی وجود نہیں تھا۔ جی قرآن کو بھی کہنا پڑا یا علی مدد پیش آئی جب بھی منزل تشریح فاطمہ تو رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا، اتنی پسند آ گئی تسبیح فاطمہ۔ تو آدم تیار ہوئے اور اس وقت پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو آدم کے درمیان موسیٰ کے درمیان محمد نور سے بنے ہوئے محمد تسبیح کر رہے ہیں۔ آخری محمد جو ہے وہ بھی تسبیح کر رہا ہے۔ جب پہلا محمد بھی تسبیح کر رہا ہے، آخری محمد بھی تسبیح کر رہا ہے، تو پہلے محمد کو چاہنے والا، آخری محمد کو چاہنے والا وہ تسبیح سے دور کیوں بیٹھا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ارے بھائی اس کے لیے ٹائم نکالیے، اس لیے کہ دنیا کو ایک محمد کو جواب دینا، آپ کو دو محمد۔ پہلا بھی پوچھے گا ہمارے چاہنے والے، دوسرا بھی پوچھے گا ہمارے چاہنے والے۔ ہم تو غیبت میں رہ کے تسبیح کر رہے تھے، تم تو آزاد تھے، تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ اگر تسبیح کرتے تو پھر ہمارے جد بھی تمہارے ساتھ، ہم بھی تمہارے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے، جب میں آپ کو پھر یہاں پہ ایک نقطہ بتا دوں کہ جب جناب آدم علیہ السلام تیار ہوئے اور تمام باتیں ہوئی، اس کے بعد جناب آدم جب نکلے ہیں تو گلا اور شکوہ کر کے نہیں نکلے، خود ان کی ایک تسبیح ہے، خود ان کی ایک تسبیح ہے۔ اور تسبیح کرتے کرتے جب جناب آدم رو رہے ہیں تو اس وقت ہرنوں کا ایک جھنڈ آیا اور جناب آدم کو روتا ہوا دیکھا۔ کچھ دیر آدم یہاں روئے تو وہاں بھی رونے لگا، ہرنوں کا جھنڈ، پھر کہیں اور بیٹھے تو وہاں بھی رونے لگا، پھر چلا گیا۔ ادھر سے دوسرا ہرنوں کا جھنڈ آ رہا تھا، وہ آ رہا تھا تو اس نے کہا کہ سنو، تم میں سے ہم کو کچھ خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو ادھر والوں نے کہا کہ ہم کو کیا پتا، جو تم ہو وہ ہم ہیں، جو تمہارا خالق وہ ہمارا خالق۔ تو بھائی تم میں خوشبو، ہم میں خوشبو نہیں، تم میں خوشبو کیوں ہے؟ کہا چلو ایک شخص ہے، ابھی تک کوئی نہیں تھا، پہلی بار کوئی انسان دکھائی دیا ہے، اسی سے جا کر پوچھتے ہیں۔ گئے، کہا کون ہے؟ کہا میں نبی خدا ہوں۔ داستان بتانے لگے تو کہا ایک بات بتائیے، ابھی میں آپ کے پاس بیٹھ کے رو رہا تھا، وہ آیت نازل اللہ کی طرف سے، میرے میں خوشبو ہے، میری ہی قسم کے یہ لوگ ہیں، ان میں خوشبو نہیں ہے۔ اللہ سے آدم نے درخواست کی کہ خدا کیا بات ہے؟ کہا آدم تم تنہائی میں رو رہے تھے نا، تو یہ تمہارے رونے میں مددگار بن گئے، یہ تمہارے رونے میں مددگار بن گئے، اس لیے اللہ نے مشک کی خوشبو ڈال دی، ورنہ اور ہرنوں میں نہیں ملے گی۔ تو اب آپ بتائیے، فرش عزا پہ آ کے آپ حسین نے کمال پیدا نہیں کر رہے ہیں،
روز محشر سوال ہوگا ہم بھی انسان یہ بھی انسان اس میں خوشبو کیوں؟ کیونکہ جب زہرا رو رہی تھی تو یہ جا کے زہرا کے مددگار بن گئے تھے. یہ کمال ملا ہے, یہ شرف ملا ہے. لیجیے کائنات کی شہزادی اپنا رومال لے لے کے آپ کی طرف بڑھتی ہے. آپ مجلس میں فاطمہ زہرا کے زخموں کے مرہم بن جاتے ہیں. اے بی بی ہم آپ کے لال کو رونے آئے ہیں, اے بی بی ہم اس حسین کو رونے آئے ہیں کہ جو تمام انسانیت کے لیے پیغام ہے. اور پھر جب رومال فاطمہ آپ کے آنکھوں سے مس ہو جائے گا نا تو پھر آپ سے عظیم آنکھیں نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ایمان کا جملہ ہے, جب تمام آنکھیں پریشان ہو کے رو رہی ہوں گی تو ایک آنکھ ہے جو پریشان ہو کے نہیں روئے گی, جو ہمارے جد حسین کی. رونا بھی ایک عظیم بات ہے. مجھے 4 مصرے پیغام کے طرف سنا کے جا رہا ہوں کہ مجھے حقیر نہ سمجھے ہوس کے کارندے, مجھے حقیر نہ سمجھے ہوس کے کارندے, میرے مزاج میں خستگری نہیں ملتی. میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں, سمندروں کو جہاں نوکری نہیں. آپ ایک قطرہ ہیں, جس کا مقابلہ سمندر نہیں کر سکتا کیونکہ حسین کے لیے ٹپکا ہے. اس کے لیے رومال زہرا ہے. لیجیے قاضی کہتا ہے کہ جب کربلا میں تمام شہداء اپنی جان کو قربان کر چکے تو مولا آئے ہیں اور کہتے ہیں سلام تجھ پہ اے بابا کی لاڈلی زینب, قریب آ گیا وقت آخری زینب. جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلی, کہا بھیا حجت تمام کرنے جا رہے ہو, اپنے بچوں کو قربان کر دیا تاکہ تمہیں کچھ نہ ہو. اکبر بھی قربان ہو گیا تاکہ تمہیں کچھ نہ ہو. کہا زینب یہی حجت ہے. ابھی اگر اجازت دو تو اماں نے کہا تھا جب حسین جائے تو گلے کا بوسہ لے. اماں تو نہیں ہے بھیا اجازت دو. حسین نے اجازت دی, بہن نے حلقوم کو چوما, بھائی رخصت ہونے لگے. جیسے ہی رہوار پہ سوار ہوئے سوچا کہ صبح سے شام تھکا ہوا حرکت نہیں کر رہا ہے, آنکھوں سے آنسو ٹپکا کے زمین کی طرف اشارہ کیا. اللہ کسی باپ کو ایسا منظر نہ دکھائے. دیکھا جو سینے پہ سونے والی ہے وہ گھوڑوں کے ٹانپوں سے لپٹ گئی. اے اسبِ باوفا, بابا کو مقتل میں نہ لے جا, خیمے میں کون رہ گیا ہے؟ اکبر چلے گئے, قاسم چلے گئے, حسین نیچے اترے, سینے سے لگایا, میری لاڈلی کیا بات ہے؟ کہا بابا بھیا اکبر گئے مقتل میں زندہ نہیں آئے, بھیا قاسم گئے زندہ نہیں آئے. بیٹی مقتل جانتی ہو کیا ہے؟ کہا بابا نہیں جانتی, لیکن جو جاتا ہے صحیح سالم لوٹ کے نہیں آتا. آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ حسین نے کہا بیٹی نہ پوچھیو, یہ بہت غم عظیم ہے, اور مر جائے جس کا باپ وہ بچی یتیم ہے. لیجیے سکینہ کو سینے سے لگانے کے بعد حسین نے رخصت کرنا چاہا. سکینہ زینب سلام اللہ علیہ کے پاس گئی, بنی ہاشم کی بچی تھی. کا بابا ایک بات آپ نے کہی ہے, ایک میں بھی کہنا چاہتی ہوں. کہو میرے لاڈلی, نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. بابا مجھے جب نیند نہیں آئے گی نا تو میں چلی آؤں گی ڈھونڈتے ہوئے آپ کو. لیجئے جناب زینب سلام علیہا بچیوں کو تلاش کر رہی ہیں. تو ابھی آئے تھے ظالم, کہیں بچوں کو کچل دیا کیا؟ بیٹیاں کہتی ہیں کچھ بچے لوگ گھوڑوں کے ٹانپوں سے اچھلا گئے. سکینہ کہاں ہے؟ کہا نہیں معلوم ہے. رباب سکینہ کہا کہ خبر نہیں, میں اس کو سنبھال رہی تھی. زینب سلام علیہا سکینہ سکینہ کرتے ہوئے جیسے نشیب میں پہنچی, جسم سے آواز آئی شب غم سورہ والنور کی تفسیر سوئی ہے, ابھی تو روتے روتے دختر شبیر سوئی ہے.
اے زینب آہستہ بولو. جناب زینب سلام اللہ گئی, سر پہ ہاتھ رکھا, میری بیٹی کس کا جنازہ ہے؟ کا بابا کا کیسے پہچانا؟ سر تو نہیں ہے. ابو بھی اماں جب میں آواز دے رہی تھی نا بابا بابا, آواز اللہ بنیا الیا الیا, روایت سے پتا چلتا ہے جتنا سکینہ حسین کے لیے بے چین تھی اتنا حسین کا سینہ سکینہ کے لیے. لیجئے بیٹی باپ سے پھر بچھڑ گئی, بیٹی چلی ہے, صبح نمودار ہوئی. صبح کے وقت جب کس کا باپ چلا جاتا ہے نا تو رات بھر لوگ آ کے تسلی دیتے ہیں, دلاسا دیتے ہیں. لیکن کربلا کے لوگ کیسے ہیں, اللہ ایسے ظالموں پہ لعنت کرے, قیدی بنانا شروع کیا. کسی نے کہا سنو یہ بچی بڑی چھوٹی ہے, اس کا شانہ بندھا نہیں پا رہا, کہ گلے میں باندھ دو. کہ پھوپھی اماں, اے بھیا سجاد, جب میں چلتی ہوں رسی کھینچتی ہے تو پنجوں کے بل چلتی ہوں. اے بابا آپ نیزوں پہ میں پنجوں پہ. لیجئے قافلہ پہنچا, قافلہ دربار میں پہنچا ہے. دربار میں ظالم نے کہا سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھے بڑا پیار کرتا ہے. کہ بہت پیار کرتا ہے میرا بابا, کہ بہت پیار کرتا ہے نا. دشت میں سر ہے, بلا کے دکھا, ننھے ننھے ہاتھ بلند ہوئے. اے بابا محبت کا امتحان ہو رہا ہے, گفتگو ادھوری رہ گئی تھی. سر دشتے ہاتھوں میں آیا, سکینہ نے سینے سے لگایا. اے بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے, چادریں چھن گئی, خیموں میں آگ لگا دی گئی. اے بابا میرے گردن میں رسی تھی, چلتی تھی, گردن کھچاتی تھی, بھائی کو مدد کے لیے بلاتی تھی, اس کو بھی درے لگتے تھے. سیالم الذین ظلموا ایما انقلبا ينقلب رزا بقضائه وتسلیما انا للہ و انا الیہ راجعون. خدایا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا بنی, خدا جو بیمار انہیں شفا دے, جو بے علم ہے انہیں علم دے, جو رزق ہے انہیں رزق دے. خدایا شیعان الغیب جہاں بھی ہیں جان مال کی حفاظت فرما, اختلاف کو محبت میں تبدیل کر دے. مراج کرام کا سایہ سروں پہ قائم رکھ, خصوصاً رہبر معظم کو قائم و دائم رکھ. خدایا امام زمانہ کے دور میں تعجیل عطا فرما, امن گوان انصار میں شمار عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.